السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 7ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ باب نمبر 2، اولین اعلان نبوت اور عصری مطالبہ۔ اعلان نبوت۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبوت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ بہت کچھ اس میں پنہاں تھا، اسے عیاں کرنے کا راز بھی اس میں موجود تھا، جس کو ہم سادہ الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نبوت کا بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ نمبر 2، نبوت کا بنیادی مطلوب کیا تھا؟ نمبر 3، نبوت کا حاصل مطلوب کیا ہے؟ نمبر 4، نبوت کا باقی مطلوب کیا ہے؟ نمبر 1، نبوت محمدی کا بنیادی مطالبہ اقرار ربوبیت اور اس کی یکتائی تھا۔ ایک خدا کو ماننے کی دعوت ہر نبی نے دی ہے، یہی دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پہلے انبیاء کے دور میں انسان ابھی زیادہ باشعور نہ تھا، اس میں ربوبیت اور یکتائی کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ نہ تھی۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر انسان شعور کے مناسب درجہ پر پہنچ چکا تھا اور ربوبیت اور یکتائی کے معنی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان بتدریج ربوبیت اور یکتائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ یہی فیضان نبوت ہے اور یہی کمال نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے نبوت کا مطلوب ہستی باری تعالیٰ کی جانکاری ہے، راز ہستی کی نقاب کشائی ہے۔ اقرار ایک بات ہے، مگر اقرا سے اسے جاننا ہے، قلم سے اسے پہچاننا ہے، علم سے اسے پانا ہے۔ اقرار بھی انسان نے کرنا ہے، اقرا بھی انسان نے کرنا ہے، اقرا بھی انسان نے بولنا ہے، قلم بھی انسان نے اٹھانا ہے، تب جا کر علم کی راہ پر انسان نے آگے بڑھنا ہے۔ زندگی قربان ہوتی ہے، زندگیاں قربان ہوتی ہیں، تب جا کر علم کچھ پردے ہٹاتا ہے۔ پردے علم نے ہٹائے، مگر ابھی بہت سا راز باقی ہے۔ اس راز کی طرف انسان میں ہے، وہ حصول تمنا کے لیے تڑپتا ہے، آگے بڑھتا ہے، مگر ہستی ناپائیدار دم دے جاتی ہے، اس کی جگہ دوسرا انسان لے لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یوں زندگی کی رو اپنے مطلوب کی طرف رواں ہے۔ زندگی مطلوب کے پانے تک نہیں رکے گی اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اقرار، اقرا، قلم کی مناسبت سے علم بخشتا رہے گا اور منزل پر پہنچا کر دم لے گا۔ یہ ایک بات ہے کہ آدم ہے صاحب مقصود، ہزار گنا فروغ، ہزار گنا فراغ۔ جیم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اعلان اور 14 صدیوں کے بعد آج کے انسان کا حاصل ہی دراصل وہ مطلوب ہے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ انسان نے رفتہ رفتہ علم سیکھا، دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ پہلے انسانوں نے جو علم حاصل کیا اسے ضائع نہیں کیا اور یوں انسان ہی انسانی علم مرتب کرتا چلا آیا۔ اسی مرتب علم سے جدید انسان نے علم کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور یہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ جدید انسان نے علم کو تقسیم کیا اور تقسیم کی ہر راہ سے علم کی آزاد جہتوں سے پردہ اٹھایا۔ علم ہوا سے تازہ جہت ہے، اس کی بنیاد پر سائنسی علم مرتب ہوا۔ علم عقل، علم حواس سے قبل شہرت پا چکا تھا، اس کی بنیاد پر فلسفیانہ علم مرتب ہوا، وحی کی بنیاد پر مذہبی علم مرتب ہوا۔ اب یہ تینوں علوم مل کر نئی منزلوں پر کمانڈیں ڈالنے کے درپے ہیں۔ تمام علوم کا منبع مرکز ایک ہے، اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے۔ تینوں علوم کا مقصد حقیقت کی جستجو ہے۔ تینوں علوم انسان کے ذریعے سے آگے بڑھے ہیں۔ انسان کا شعور جتنا آگے بڑھا ہے، الہی علوم کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ یہی علوم رکے نہیں ہیں، علوم آگے بڑھ رہے ہیں، مزاحمت مفاہمت میں بدل رہی ہے۔ علم کی تازہ شان تینوں علوم کی مفاہمت سے پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ تازہ کامیابی ہی دراصل نبوت کا حاصل مقصود ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے،
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال۔ دال نبوت کا حاصل مطلوب حیران کن کامیابی ہے، مگر مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ نبوت کے اعلان میں جو پنہا تھا اس کا مکمل عیاں ہونا باقی ہے۔ انجم بلا وجہ نہیں سہے جا رہے، یہ ٹوٹا ہوا تارا آخرماں کامل بنے گا۔ آدم صاحب مقصود ہے، وہ مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آدم کو حسین پیدا کیا گیا، اس کی فطرت میں حسن ودیت شدہ ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ حسن کی ایک باکمال چمک و جھلک انبیاء کی توسط سے انسان دیکھتا آیا ہے، اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن درجہ کمال پر پہنچتا ہے، اور حسن حقیقی کی جھلک دکھا دی جاتی ہے اور انسان کو رہنمائی دے دی جاتی ہے۔ یہ رہنمائی کا اصول آگے بڑھ رہا ہے، بتدریج بڑھ رہا ہے، انسان کا شعور بلند ہو رہا ہے، وہ انبیاء کے مقام و اصول کو پہچان رہا ہے، وہ انسان پر عائد ذمہ داریوں کو جان رہا ہے۔ انسان ہی یہ جانے گا کہ اصول حقیقی کیا ہے۔ اتصال و ملاپ شعور حقیقی اور شعور انسانی مقصود ہیں۔ یہی نبوت کا مطلوب ہے جو بھی تکوین کے مراحل میں ہے۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ اقبال۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ابھرنے والے اسباق و امکانات۔ اول، جلالیت و جمالیت خدا کا وصف ہے، کن و حرکت کا بنیادی سبب ہے۔ دوم، جمالیت نبوت کی صفت ہے اور انسان کا نصب العین ہے۔ سوم، انسانیت جلالیت اور جمالیت کی روح ہے۔ جلال و جمال خدا کی صفات ہیں، کن و حرکت خدا کا تخلیقی عمل ہے۔ کن سے تخلیق ہوتی ہے، یہ تخلیق عدم سے ہوتی ہے، اور اس تخلیق کے اندر حرکت کی استعداد رکھی جاتی ہے جو تب تک جاری رہتی ہے جب تک تخلیق کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ جلالیت و جمالیت سے خدا کی دو صفات ہیں۔ جلال عربی اسم مذکر ہے، بزرگی، عظمت، شان و شوکت، روب، غضب، طاقت، تیزی کے مضمون میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی شان کبریائی کے لیے یہ موزوں لفظ ہے۔ جب اسے جلالیت کہتے ہیں تو یہ عربی اسم مونس ہو جاتا ہے، معنی نہیں بدلتے۔ اسی طرح جلالی بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں انہی معنی و مفہوم میں ایک دوسرا لفظ قہار بھی استعمال ہوا ہے۔ جلال کے ساتھ جمال خدا کی صفات میں سے ایک رحیمی صفت ہے۔ حسن و خوبصورتی اس کے معنی ہیں، وہ خود بھی خوبصورت ہے، اور کن سے ہر تخلیق خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر تخلیق میں جاری حرکت خوبصورتی و حسن کی تلاش میں ہے۔ جمالیت عربی اسم مونس انہی معنوں میں ہے۔ جمالی شان رحمت کی تجلی کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ انہی معنوں میں نوری اور نورانیت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ سبق تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نبوت کی بنیادوں کے طور پر دیے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو یہ سبق دیا گیا کہ جلالیت اور جمالیت خدا کی صفات ہیں۔ کن کے عمل سے تخلیق ہوتی ہے، اور تخلیقی عمل کو منزل تک نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس تخلیق میں ایک ایسی طاقت اور حص رکھ دی گئی ہے جسے حرکت کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ حرکت کائنات کے ہر ذرے اور ہر شے میں جاری ہے۔ روحانیت میں صوفی پر جس وقت خدا کی صفات جلالیت ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور اس کیفیت کو صوفی کی منزل کے مطابق قبض کیا کہا جاتا ہے۔ جب خدا کی صفات جمالیت نمایاں ہوتی ہیں تو اس حالت کو بسط کہتے ہیں۔ جلال اوصاف قہر حضرت الہیت است، جمال اوست لطف و رحمت خدا وند ست۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی صفت جمالیت عطا کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت مسلمہ ہے۔ حسن و جمال نبوت کی شان ہے، اس تک رسائی کی آرزو و انسانی نصب العین ہے۔ نصب العین کے لیے آگے بڑھنا انسان کی آن ہے۔ اسی حسن و جمال کو انسان کا نصب العین قرار دے کر ایک روح اور راستہ متعین کر دیا گیا۔ انسان حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، وہ حسن و جمال کی طرف شعلہ کی طرح لپکتا ہے، پروانوں کی طرح نثار ہو جاتا ہے۔ جو بات عجیب ہے وہ یہ ہے کہ نبوت میں جمالیت ہی جمالیت ہے، حسن ہی حسن ہے، جب کہ انسان میں صفات خداوندی جلالیت اور جمالیت دونوں رکھی گئی ہیں۔ انسان یہ دونوں صفات استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ انسان محض جلالی و قہاری ہے۔ یہ انسان تاریخی انسان سے عیاں ہے، مگر حسن کی روح انسانی آرزوؤں میں ہر دور میں پنہا اور عیاں
نظر آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا عمل قہاری اور جلالی دراصل صرف حسن کو زندہ رکھنا، حفاظت کرنا اور آگے بڑھنا ہے۔ انسان حسین ہے، انسان حسن کو پسند کرتا ہے کیونکہ حسن انسان کا مقصد ہے، اس کی آرزو ہے، اس کا نصب العین ہے۔ انسان حسین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین بنایا، انبیاء کو حسین بنایا اور نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے تحت آنے والی قرب مخلوق سے حسین بنایا۔ گویا حسن وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ، انبیاء، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان میں مشترکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ ان انبیاء کی طرف لپکتا ہے۔ انبیاء کا طاقت و حسن انسان کو متاثر کرتا ہے۔ انبیاء کے توسط و وسیلہ سے یہ حسن انسان میں اجاگر ہوتا ہے۔ حالانکہ خدائی صفت، جلالیت اور جمالیت انسان میں تخلیقی اور جبلی طور پر رکھ دی گئی ہے۔ انسان کائنات میں کن کے کرشمے ملاحظہ کرتا ہے، وہ حیران کن بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے۔ کائنات میں کن کے کرشموں سے اکثر و بیشتر انسانوں کو خدا کی صفت جلالی و قہاری نظر آتی ہے۔ حسن اس سے پنہاں رہتا ہے جس کے لیے صرف جلالی و قہاری حرکت میں نظر آتی ہے۔ ایک کرشمہ سازی صفت جلالی و قہاری ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور ایک صفت حسن ہے جو نصب العینی ہے۔ حقیقی مقصد حسن کو پانا اور اشکار کرنا ہے۔ خدا حسن ہے، انبیاء میں حسن کن کا نتیجہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کن کا سب سے طاقتور حسن منتقل کیا گیا۔ انسان میں حسن بطور مقصد و نصب العین رکھا گیا۔ مکمل حسن خدا ہے، اس نے اپنی مرضی سے کن کے ذریعے حسن کو آگے ودیت کیا ہے۔ کائنات کی وسعت اور اس میں انسانوں کی آمد و جامد کا جاری نظام دراصل حسن کی روح کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے۔ یہ روح انسان میں جاری ہے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، مگر یہ روح آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کائنات میں حسن پنہاں ہے، خدا عیاں نہیں ہے۔ کائنات کی ظاہری آن و شان قہاری نظر آتی ہے۔ حسن کو اگر انسان محسوس بھی کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے عیاں نہیں ہوتا۔ حسن انبیاء پر عیاں ہے، حسن نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں ہے۔ انسانوں پر حسن براہ راست عیاں شاید نہیں ہوتا، یا عیاں اگر ہوتا ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ انسانوں پر حسن براہ راست عیاں شاید نہیں ہوتا، یا عیاں اگر ہوتا ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہوگی، مگر جو حسن خدا نے انسانوں میں ودیت کر رکھا ہے وہ مرقع حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کا محتاج ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وسیلہ کے آگے سے راستہ متعین کیے گئے ہیں۔ اولیاء کی ایک نورانی روح قائم ہے، ان کے ذریعے سے ایک سے زائد شاہراہیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ اس شاہراہ پر کامیابی سے سفر کرنے والوں پر جس طرح حسن اشکار ہوتا ہے وہ کسی دوسرے راستے سے شاید ممکن نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز جمال ہیں، جو مرکز تک پہنچتا ہے وہ حسن کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مشاہدے کو بیان کرنا بھی کبھی آسان نہیں رہا۔ بہت کم اس روح کے مسافر واپس آتے ہیں، اور جو واپس آ کر بیان کرتے ہیں وہ محض چند جھلکیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ شاید فنا و بقا کی بحث اسی مرحلے کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مع السلام۔